بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام خالد رحمان ہے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو آج بات کریں گے کورونا وائرس کے بارے میں کہ کس طرح کورونا وائرس نے پوری چین کو تقریباً اور اس کے ایک صنعتی شہر ہوان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ دوستو کورونا وائرس کے چین کے اوپر اثرات اور اس کے پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر اثرات اور اس کے خصوصاً پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ اور پوری دنیا کے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اثرات کے بارے میں آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دوستو یہ چین کی ایک صنعتی شہر ہے، تقریباً 1 کروڑ سے اوپر اس کی آبادی ہے اور اس کی ایک سی فوڈ مارکیٹ سے یہ بیماری پھیلی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ادھر چونکہ مختلف چینی مختلف چیزوں کا مختلف جانوروں کا استعمال بھی خوراک میں استعمال کرتے ہیں، جن میں سانپ بچھو وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے ہیں، اور اس میں وہ جو چمگادڑ بھی کھاتے ہیں۔ تو اس سے ڈاکٹر کا زیادہ تر خیال یہی ہے کہ ان چیزوں کو کھانے سے یہ لوگوں کو لگا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی ابھی تک کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، تو صرف احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے ابھی تک تقریباً 170 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور کوئی 8,000 کے قریب لگ بھگ اس سے لوگ کنفرمڈ اس سے افیکٹ ہو گئے ہیں، اور تقریباً 80,000 سے اوپر لوگوں کو انہوں نے آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے، جن کا وہ خیال کر رہے ہیں، ان کا علاج ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ وائرس ان میں بھی نہ ہو۔ تو دوستو یہ نہ صرف چین کو بلکہ اس کے جتنی بھی ایشین کنٹریز ہیں پوری دنیا تقریباً، اور جتنی بھی ایشین کنٹریز ہیں ان کو یہ افیکٹ کر رہا ہے۔ ابھی جاپان میں تقریباً 11 کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں، ملیشیا میں 8 ہو گئے ہیں، اس طرح اس کے ویتنام وغیرہ جو ان کے نزدیک علاقے ہیں، تھائی لینڈ وغیرہ میں 19 کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں، اور سنگاپور میں 10 ہو گئے ہیں۔ اس طرح پورے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، فرانس میں بھی 5 رپورٹ ہو گئے ہیں، جرمنی میں بھی 4 ہو گئے، امریکہ میں کہتے ہیں 5 ابھی تک رپورٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح پوری دنیا میں اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس کو ٹائملی کنٹرول نہ کیا گیا تو اس سے پوری دنیا میں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، جس سے بہت زیادہ اور بھی مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ تو چین اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس نے ابھی 1,000 بستروں کا ایک ہسپتال بنانے کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 6 دن سے لے کے 10 دن کے اندر وہ بنائیں گے۔ ایک پوری کوشش اپنا لگا رہے ہیں، 4-5 ہزار بندے اس پہ لگے ہوئے کام اس پہ کر رہے ہیں، تو وہ پوری اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے۔ تو دوستو اس سے پوری دنیا کی اکانومی پہ بہت برا اثرات پڑیں گے، نہ صرف چین کو بلکہ پورے دنیا کے اثرات کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے۔ ابھی چین میں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیوں کے آفیسز تھے، جن کی فیکٹریاں تھیں، ان کی جتنی بھی کاروبار انہوں نے وہ بند کر دیے، جیسے گوگل کے ہو گئے، ٹیسلا کے ہو گئے، مائکروسافٹ کے، ایڈیڈاس کے اور میک ڈونلڈ کے، اور دوسرے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کی جتنی بھی آفیسز تھے ادھر، وہ سارے انہوں نے بند کر دیا۔ سارے چین بڑے بڑے ریٹیل اسٹور کہ جتنے بھی چین تھے ادھر انہوں نے وہ بند کر دیے ہیں۔ تو اس سے امپورٹ ایکسپورٹ پر بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، اور پروڈکشن پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور پوری اکانومی پہ اس کا چین کی اکانومی پوری طرح متاثر ہو رہا ہے، جس سے کیونکہ چین کی اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے، اس سے نہ صرف ان کا بلکہ پورے دنیا پر اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے اگر اس کو ٹائملی اس کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ چونکہ ہم پاکستان اور ہم اس کے بہت زیادہ پاکستان کے ان کے ساتھ بہت زیادہ قریبی روابط بھی ہیں، دوستانہ تعلقات بھی ہیں، اور پاکستان کا چین کے ساتھ کاروباری امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کاروبار ہوتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر برآمدات ان کے ساتھ بہت زیادہ کاروبار، تو وہ بھی پورے طرح افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستو اس کا اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ اب اس میں ہم آپ کے سامنے ہی ہے یہ، اگر ہم اس میں دیکھیں لندن کے اسٹاکس کو دیکھیں، FTSE 100 کو دیکھیں تو وہ بھی 101 پوائنٹ کی گراوٹ ہے اس میں، FTSE 200 کو دیکھیں اس میں بھی 177 پوائنٹس کی گراوٹ ہے۔ تو اس طرح دوستو اگر ہم نیسڈک کو دیکھیں 100 کے، تو اس میں بھی یہ -38 پوائنٹ کی گراوٹ ہے اس میں۔ تو اس طرح ساری اگر ہم ٹورانٹو کو دیکھیں تو وہ بھی مائنس میں ہے، اور اس طرح آگے جا کے ہم یہاں آ کے دوستو یہ دیکھیں سب تقریباً یہ شنگھائی کی مارکیٹ کو دیکھیں، یہ بھی مائنس میں ہی ہے، اس کے پوائنٹ بھی گرے ہوئے ہیں، اور یہ تائیوان کے دیکھیں، تائیوان کے بھی مائنس میں ہے۔ تو پورے افیکٹ ہو گئے، پورا یہ بیلٹ ہی پورا افیکٹ ہو گیا۔ ہانگ کانگ کو دیکھیں، یہ ہانگ کانگ کا جو مارکیٹ ہے وہ بھی مائنس میں، -711 پوائنٹ وہ آج گرے ہیں، یہ اپڈیٹڈ آج کی ہے۔ یہ نفٹی انڈیا کے دیکھیں، نفٹی 50 کے وہ -93 پہ ہے۔ تو یہ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، لوکلی بھی کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے۔ یہ سارے دنیا کے
مارکیٹ کو یہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ اگر ہم پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھیں، وہ بھی چند دنوں سے کچھ انٹرنل سیاسی حالات کی وجہ سے اور کچھ اسٹیبل، اور یہ بھی ایک وجہ ہے آگے لوگ دے رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے، کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے، اور اکانومی میں اس سے کافی اکانومی میں فرق پڑ رہا ہے، اکانومی میں مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ چیزیں افیکٹ کرتے ہیں۔ ایک دنیا ایک گلوبل ویلیج بنا ہوا ہے، تو اگر ایک ملک میں کوئی مسئلہ ہو، چین جیسے بڑے ملک میں مسئلہ ہو اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو اس ظاہر سی بات ہے اس سے پوری دنیا کی اکانومی سے افیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کرونا وائرس اور اس کے چین پر اور دنیا کے اکانومی پر اس کے اثرات کو ہم نے تھوڑی بہت ڈسکس کر لی، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ دوستو، آج کی ویڈیو اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔